گالی دی یا کسی کے بارے میں بدگوئی کی. بدگوئی کا مطلب گالی نہیں دی بلکہ کسی آدمی کو مخاطب بنا کر اس کو کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دی. تو فلاں جانور جیسا ہے، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو بدگوئی اس نے کر لی تو یہ وہ گناہ ہے جو کبھی کبھی انسان کی زبان سے انجانے میں ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا. یا آنے والا آ رہا تھا اور میں ادھر سے جا رہا تھا، غلطی سے اس آنے سے میرے ساتھ ٹکر لگ گئی اور میں نے اس کو کہہ دیا وہ اندھے. حالانکہ اس بیچارے نے جان بوجھ کر مجھے ٹکر نہیں لگائی، غلطی سے اس سے ٹکر لگ گئی اور میں نے اس کو کہہ دیا اندھا. وہ اندھا نہیں تھا، غلطی سے ٹکر لگ گئی تھی، میں نے اس کو اندھا کہہ دیا. یہ میری زبان سے گناہ ہو گیا. اور کبھی کبھی اس گناہ کے کرنے سے پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ میں گناہ کر چکا ہوں. یا کبھی زبان سے بندہ کہہ دیتا ہے وہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو چشمہ لگا ہوا اور واقعی اس کی بینائی میں کمزوری ہے یا اس کی آنکھوں کے اندر تھوڑا سا بہنگا پن ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا دیکھتا ہے، تو میں نے اس کو اندھا کہہ دیا. وہ عیب اس کے اندر موجود تھا، اس عیب کے ساتھ میں نے اس کو پکارا، یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یا تھوڑا سا کوئی بندہ لنگڑا کے چل رہا تھا تو میں نے اس سے یہ کہا وہ لنگڑے. تو یہ کہہ دینا، حالانکہ یہ خود لنگڑا کے چل رہا ہے مگر میرا اس کو یہ کہہ دینا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو بعض کام، بعض الفاظ دن میں یا رات میں زبان سے وہ نکل جاتے ہیں جو کوئی تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور کوئی گناہ صغیرہ ہوتا ہے. گناہ کبیرہ یہ توبے سے معاف ہے اور دل کے نیت اور ارادے سے معاف ہے. گناہ صغیرہ یہ وضو کرنے سے معاف ہوں گے، یہ نماز پڑھنے سے معاف ہوں گے، یہ تلاوت کرنے سے معاف ہوں گے، یہ چلتے پھرتے اذکار سے معاف ہوں گے، چلتے پھرتے استغفار سے معاف ہوں گے. انہی میں سے یہ سورہ کہف بھی ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے. اس سورہ کہف کے پڑھنے سے بھی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر گناہ کبیرہ کے لیے تو بشرط ہے اس نے 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت نکال کر 2 رکعت نماز بندے کو صلاۃ التوبہ پڑھ لینی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے نیت کر لینی چاہیے کہ ماضی میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے آئندہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. اسی طریقے سے جمعے کے اعمال میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جمعے کے دن مسجد میں جلدی آ جایا کرو. اس لیے فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اللہ کے راستے میں گائے قربان کرنے کا ثواب ملے گا. پھر جو آتا جائے گا اس کے ثواب کے اندر کمی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ 5ویں نمبر کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو خالی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. مگر بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں جو رجسٹر ہے، جو کھاتا ہے جس میں جمعہ پڑھنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس بندے کا نام اس رجسٹر پر نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جمعے کے لوگ جو ہی دروازے سے انٹری کرتے ہیں کہ اس کا نام لکھتے ہیں. جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. بس اس کے بعد جو بندہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے گا
اس کے ذمے سے جمعہ کا فرض ادا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو رجسٹر کے ساتھ جو بھیجا تھا کہ میرے بندوں کا نام اس میں لکھ لینا، اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں آئے گا۔ اس لیے جمعے کے دن جلدی مسجد میں آئے، نہ دھو کر آ جائے، عطر لگا کر آ جائے۔ اگر عطر میسر نہ ہو، نئے کپڑے نہ ہو، تو جو کپڑے نہ دھلے ہوئے ان کپڑوں کو دھو کے آ جائے، اطمینان سے نماز پڑھے، خطبہ سنے، باقی سنتوں کو ادا کرے، اس کے بعد دعا کر کے باہر جائے۔ ایسے ہی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھنے کی حدیث پاک کے اندر فضیلت آئی ہے۔ اس لیے اور درود شریف جمعے کے دن تو یوں ہی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، عصر کے بعد اس درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ صف سے